جناب کرامت اللہ غوری صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. سر امبیسڈر صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام عارفہ. ویلکم ٹو دا شو. پاکستان میں بڑی زبردست تبدیلی آئی. نواز شریف صاحب آئے. آج $1 کا اگینسٹ پاکستان میں مل رہے ہیں 208 روپے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو گیس کی قیمت بھی کم نظر آئے گی. کینیڈین ڈالر، $1 کینیڈین از آف کورس. میں کینیڈا میں رہتی ہوں تو میں تو کینیڈا کی بات کروں. وائی وڈ آئی ٹاک اباؤٹ امریکن؟ سو $1 کینیڈین از 208، وہ بھی ہنڈی سے. مگر اگر آپ گورنمنٹ کے سسٹم میں دیکھیں تو 201 روپے ہے ریٹ ہمارے جو پاکستان کے بینکس کے لحاظ سے. لیکن حکومتی ذرائع سے ترسیل زر میں جو مشکلات ہوتی ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. نہیں ایگری. مگر آپ دیکھیے گا اگلے کچھ آنے والے دنوں میں، دیکھیے جی جب یہ پی ڈی ایم تھی تو ہم $240 کو ٹچ کر کے نیچے آئے ہیں. ہم $201 پہ ریگولر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ میں جب تھا تو، بلکہ کسی منچلے نے یہ کہا کہ پھر تو پرویز مشرف کو پکڑ کے لاؤ، تب تو $35 کا پٹرول تھا. تو ڈو یو تھنک کہ ڈالر کی قیمت اور پٹرول کی قیمت کم آ جائے گی؟ نہیں، پٹرول کی قیمتیں تو، تیل کی قیمتیں تو عالمی منڈی میں بڑھ جانے کا خدشہ ہے. یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے اثرات مرتب ہونے لگے ہیں اور مزید مرتب ہونے کا امکان ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ تو اس قضیے کو، اس معاملے کو بڑھاوے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وہ تو اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہدف حماس تک محدود نہیں ہے. ان کا ہدف ایران ہے. ایران جو ان کے اور ان کے مربیوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکتا ہے. تو امکانات یہی ہیں کہ اگر اسرائیل اور اسرائیل کے حمایتیوں نے یہ حماقت کی کہ انہوں نے ایران کو اس میں لپیٹنا چاہا، ملوث کرنا چاہا، تو اس کے اثرات بہت ہی تباہ کن ہوں گے. سر آج اسرائیل کے کو شاباش دینے کے لیے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ بھی وہاں گئے، بائیڈن صاحب بھی گئے. آج آپ کے انگلینڈ کے پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ہیں. نہیں، انگلینڈ کے وزیر اعظم تو ہو چکے. آج وہاں رشی سنک وہاں گئے. نہیں، رشی سنک بھی ہو کے چلے گئے. آج تو وہاں نیدرلینڈ کے وزیر اعظم پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے البتہ عقل مندی کی، فراست کی بات کی ہے. وہ یہ کہ اس اسرائیل کا، وہ تو مغرب کا جو وہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس دفاع کے حق میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے. ایک تو ہماری تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ اسرائیل فلسطین کا تنازع ہو، جنگ چھڑ چکی ہو اور امریکہ کا صدر اس تناظر میں، اس پس منظر میں دوڑا ہوا آیا ہو اسرائیل کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے. میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کرتا چلوں کہ یہ جو 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے حماس نے، وہ 50 سالہ یوم کپور جنگ کی یاد کا دن تھا. اور یوم کپور وہ جنگ تھی جب 73 کی، جب مصر نے اسرائیل کو گھٹنوں پہ جھکا دیا تھا. اس وقت امریکہ کے صدر تھے رچرڈ نکسن، لیکن نکسن دوڑے ہوئے اسرائیل نہیں گئے تھے. انہوں نے یہ کیا، مگر ہنری کسنجر گئے تھے، بعد میں گئے تھے. وہ رچرڈ نکسن نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے دفاعی امداد اتنی اسرائیل کو دی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ سے اسرائیل تک فضا میں ایک پل بن گیا تھا. اتنی سارٹیز ہوئی تھی، اسلحہ لے کر اسرائیل کی مدد کے لیے گئے تھے اور وہاں سے اسرائیل نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ تمام علاقہ
جو مصریوں نے فتح کیا تھا اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور وہ نہر سوئس تک پہنچ گئے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قصہ مختصر یہ کہ امریکہ کی ظاہر ہے کہ امریکہ کی حمایت اسرائیل کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ سکہ بند ہے. ابھی جو سب سے پہلے تو بلنکن پہنچے اور انہوں نے وہاں پہنچ کے جو اعلان کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، بڑے فخر سے کہا، بڑے گلوگیر ہو کے کہا کہ میں یہاں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ نہیں، میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد بائیڈن صاحب گئے اور انہوں نے وہاں پہ اور بائیڈن صاحب تو یہ بڑے فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ میں زائنسٹ ہوں، میں زائنسٹ ہوں. وہ اپنے آپ کو اپنے زائنسٹ ہونے پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہودی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو زائنسٹ میں شمار کرتے ہیں، جس سے نہیں زائنزم ایک سیاسی تحریک ہے نا، مگر وہ تحریک وہی سوچ محرک، لیکن وہ اصل میں مغرب کی جو پوری فکر ہے، پوری سوچ، وہ وہی ہے جو 1000 برس سے چلی آ رہی ہے. چلیے اب یہاں پہ میں یہاں پہ یہ آتی ہوں کہ آج امریکہ کے جہاز وہاں پہ موجود ہیں ان پانیوں میں. ابھی پچھلے دنوں اب کینیڈا کی بات کرتے ہیں، میں اور آپ خود کینیڈا میں رہ رہے ہیں، اور کینیڈا از اے گریٹ کنٹری ٹو لیو ان، از اے گریٹ کنٹری، بٹ انفارچونیٹلی آپ کی اپنی ایجنسیوں نے بھی یہاں پہ یہ کہہ دیا ہے، حالانکہ پتہ چلا ہے کہ اس میں لوپ ہولز ہیں، کہ جی جو غزہ میں ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن نے، کینیڈا کی نے یہ کہا ہے کہ وہ ہاسپٹل پہ اٹیک جو تھا واز ڈن بائی حماس، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا. وہ تو پورا مغرب کا بیانیہ ہے. وہ جو بائیڈن نے وہاں پر تل ابیب میں بیٹھ کے یہ کہا کہ اس میں اسرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ حماس کے اپنی کارروائی کے نتیجے میں ہوئے. تو مگر کینیڈا نے بھی یہ بیانیہ دے دیا نا، کینیڈا نے بھی دے دیا. وہ تو پورا مغرب کا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے عالم مغرب کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ وہی ہے جو 1000 برس سے صلیبی جنگوں کے بعد سے چلی آ رہی ہے. اب اسرائیل مکمل طور پہ غزہ کو ملیامیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. پرسوں کی بات ہے کہ راکٹس فائر ہوئے اور امریکہ نے، پینٹاگون نے یہ نیوز دی تھی، اور امریکہ کے جو شپس وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ان راکٹس کو گرایا، انہوں نے کہا جی یمن نے داغے یہ راکٹس. وہ تو اب جو کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے، لیکن وہ جو زمینی حملے کی بات ہے نا، وہ اسرائیل دھمکیاں تو بہت دے رہا ہے. ابھی میں الجزیرہ پہ سن رہا تھا، بڑی دلچسپ بحث تھی. کہا کہ وہ اسرائیل کو ان خطرات کا کچھ اندازہ ہے جو اس کے حملہ آوروں کے لیے غزہ میں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ غزہ میں حماس کے مجاہدین نے زیر زمین ایک پورا جال بچھایا ہوا ہے، اور اسرائیل کو اپنی انٹیلیجنس پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، لیکن وہ اب تک یہ عقدہ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ جو حماس نے زیر زمین سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے. تو مگر اس کا انہوں نے سر بھپکیاں تو بہت نہیں، مگر اس کا 3 دن پہلے انہوں نے بیانیہ دیا. یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں، مگر 3 دن پہلے بیانیہ تھا. میں نے پوری نیوز اس کو کور کی، پڑھی تھی، CNN نے اس کو کور کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈر گراؤنڈ سٹی، اور انڈر گراؤنڈ سٹی سے مراد وہی سرنگوں کا نظام تھا جو حماس نے بنایا ہوا تھا، تو ہم اس کو بالکل تباہ کریں گے. نہیں، وہ تو یہی تو میں گیدڑ بھپکیاں کہہ رہا ہوں بھائی. یہ تو اپنے لوگوں کا مورال بحال کرنے کے لیے، اس لیے کہ اسرائیل کے اندر عوام میں، اسرائیل کے شہریوں میں بے انتہا بے چینی ہے. ان کو نیتن یاہو سے بہت گلہ ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل کا دفاع کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اور تمام مبصرین اس بات پر متفق ہیں
کہ جب جنگ کے شعلے سرد پڑ جائیں گے تو نیتن کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ مگر نیتن کے دور میں عدلیہ بھی اور کہتے ہیں کہ نیتن نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سٹرائک اپنے اگینسٹ دیکھی تھی نیتن اور وہ جب بھی ٹربل میں ہوتے ہیں تو ایسا کوئی معاملہ کریٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ نیتن کا کوئی دور وزارت ایسا نہیں گیا آج تک جب فلسطینیوں کے خلاف اس نے تشدد کی کارروائی، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے سر میرا یہاں پہ آپ سے بھی سوال پاکستان اسرائیل کا نواز شریف ہے۔ اچھا میرا سر یہاں سوال آ رہا ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا 6 اکتوبر کے بعد، 7 اکتوبر سے جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا تو حماس نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل ایک حملہ کرے گا تو ہم ایک وہ جو جن بندوں کو 150 کو یہ ابڈکٹ کر کے لائے تھے ایک کو ماریں گے، انہوں نے کسی کو نہیں مارا، 160 بندے ایک کو بھی نہیں مارا، 2 کو البتہ ریلیز ضرور کر دیا ہے۔ 2 کو رہا کیا وہ گیدڑ بھبکیاں تھی؟ نہیں، وہ تو حماس بھی تو سیاست کی بساط پر، مگر they could not stop them from attacks۔ نہیں، وہ تو اٹیک ظاہر ہے کہ اسرائیل کے 3.5 لاکھ فوجی جمع ہیں، تو حماس کے پاس جو طاقت ہے انہوں نے اسرائیل کو اس حد تک تو پہنچا دیا ہے، تو حماس کے جذبے کی، ان کے حوصلے کی داد دینی چاہیے۔ یہ نہیں سر، میں تو جس اینگل سے کہہ رہی ہوں نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 160 جن کو ہم ابڈکٹ کر کے لے کے آئے ہیں، اگر اسرائیل ایک بار اٹیک کرے گا، کلسٹر بامز پھینکے انہوں نے، فاسفورس بامز انہوں نے پھینکے، تو انہوں نے کہا تھا اگر وہ ایک اٹیک کرے گا ہم ایک بندے کو ماریں گے، انہوں نے کسی کو نہیں مارا، تو مطلب فالس اسٹیٹمنٹ تھی۔ نہیں، فالس اسٹیٹمنٹ نہیں، یہ اس طرح کی باتوں میں یہ تو ایران میں بھی اعصابی جنگ ہو رہی ہے نا، اعصابی جنگ، ٹھیک۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل غزہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے، مگر ایران ابھی تک خاموش ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، یہ کہا تھا کہ وہ ریڈ لائن ہوگی جس کو پار کرنے کے لیے، جس کو پار کرنے کے، کراس کرنے کے نتائج ہوں گے۔ تو کیا نتائج ہوئے؟ انہوں نے تو بیلنس کر دیا، برابر کر دیا۔ حکومت نہیں کہاں کیا، وہ ٹھیک ہے بمباری ہو رہی ہے لیکن زمینی حملہ تو نہیں ہوا۔ ایران کا جو بیان تھا وہ زمینی حملے کے تناظر میں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے، جس دن اسرائیل نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا اس کے نتائج ہوں گے، اور حکومتیں اپنے وہ تاش کے کھلاڑی تو نہیں ہوتے نا جو اپنے پتے سارے کھول کے رکھ دیں سب کے سامنے۔ حکومتیں اس طرح کے بیانات دیتی رہتی ہیں، وہ ان بیانات کے پس پردہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں، جو پالیسیاں مرتب ہوتی ہیں، وہ تو الگ بات ہے نا۔ اب جو پاکستان میں اب اس وقت سائفر کے نام سے جو عمران کو معطوب کرنے کا سلسلہ ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی چال ہے۔ میں یہاں تمہارے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ سائفر کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے، اور عمران کو اس لیے معطوب کیا جا رہا ہے، اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے اپنی قوم کو، اپنے عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو ہمارے خلاف سامراجی اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اب جو میں دیکھتا ہوں، آج جو میں نے اس سائفر کیس کی کارروائی پڑھی ہے، وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ عمران نے اس سائفر کو دفتر خارجہ کو واپس نہیں کیا۔ ارے بھائی، میں بتا چکا ہوں کہ اس سائفر کی 10 کاپیاں ہوتی ہیں جو ان متعلقہ لوگوں کے ریکارڈ میں محفوظ رہتی ہیں، جن کو وہ کاپیز بھیجی جاتی ہیں، اور وقت کے وزیر اعظم کو وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ جس سائفر کو چاہے ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے۔ ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار تو وزیر اعظم تو کجا، وزیر خارجہ کے پاس بھی ہوتا ہے، فارن سیکرٹری کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں تو عوام کو
پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی آنکھوں پر مکڑی کے جالے بننے کے لیے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے جیسے عمران نے اس سائفر کو گم کر کے وہ گناہ کیا ہے جس کی سر میں اس کا مجھے لگتا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں اس قوم کے ساتھ یہ غدر نہیں ہے کہ آپ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی وجہ سے، اور آج سے 10 سال کے بعد آپ کے بہت سارے ڈپلومیٹس نے جب کتابیں چھاپیں تب تک وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور آپ بھی ڈپلومیٹ رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک فیکٹ کتاب میں لکھ دینا ہے، تو پھر عزت کیا رہ جائے گی؟ مجھے تو عارفہ بی بی میں کل سے میں تنہا نہیں بلکہ میرے ساتھی وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ایمبیسڈر کی حیثیت سے، وہ سر پیٹ رہے ہیں، میں بھی ماتم کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فارن سروس کی مورل انٹیگریٹی پر، اخلاقی معیار پر ناز تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہمارا لندن میں ہائی کمشنر ہے وہ ایک سزا یافتہ بھگوڑے مجرم کو الوداع کہنے کے لیے ہیترو کے ہوائی اڈے پہ پہنچا۔ سر اس بات کو بھی چھوڑ دیں آپ کے نہیں، نواز شریف صاحب تو پاکستان پہنچ گئے، انہوں نے اتنا بڑا جلسہ بھی کر لیا، تو یہی تو اب تو ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یزیدی دور اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو سامراج کی غلامی سے نجات دینا چاہتا تھا، جو پاکستان کے نظام سیاست کو اور پاکستان کے نظام ریاست کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتا تھا، وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ایک سزا یافتہ مجرم جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے تا حیات سیاست کے لیے اور کسی ریاستی منصب کے لیے نااہل قرار دیا تھا، وہ اس کو مینار پاکستان پر لے جایا جاتا ہے اور اس پر پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ پاکستان بنانے والوں کی ارواح، میں کل رات کو کالم لکھ رہا تھا، صبح کے 4 بجے تک لکھتا رہا کہ پاکستان بنانے والوں کی ارواح کتنی بے چین ہوں گی کہ جس جگہ پر انہوں نے پاکستان بنانے کا عزم کیا تھا، عہد کیا تھا، وہاں ایک بھگوڑے مفرور مجرم کو لا کے آپ کہہ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ جو نواز شریف کو فالو کرتے ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے، نہیں، وہ تو پاکستانی قوم کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، جن میں آج 75 برس کے بعد میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ جب 16 مہینے پی ڈی ایم کا اقتدار رہا، میں آپ یہاں بہت سے لوگ آئے، وہ یہی کہتے رہے کہ جی زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ زیادہ وقت انہوں نے امریکہ کے پاس گزارا ٹو گیٹ دا ڈکٹیشن، اینڈ زرداری صاحب کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی تھی، اسکیم تھی، تاکہ بلاول جو ہیں ان دا لانگ رن پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے، مگر یہ تو الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ عقل نے کام نہیں کیا۔ اب تو آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ مگر نواز شریف صاحب تو ایک دفعہ بھی امریکنز کسی کو امریکہ آ کے نہیں ملے، حالانکہ زرداری صاحب تو تھرو آؤٹ امریکہ جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، امریکہ کے وسائل محدود تو نہیں ہیں، ان کے ذرائع بہت ہیں، اور پاکستان میں بار بار کہتا رہتا ہوں، مختلف پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی بنیاد اور اساس، اس کی نیو، اس کی بنیادیں فوج کے ساتھ تعلقات میں ہیں۔ امریکہ تو پاکستانی فوج کے ڈسپلن سے متاثر ہوا تھا جو اس نے پاکستان کو اس حلقہ 11 میں شامل کیا جو وہ سر جنگ کے آغاز پر اس وقت کی سوویت یونین حریف کے خلاف بنانا چاہ رہا تھا۔ تو اس دن، وہ دن اور آج کا دن، جب جان فاسٹر ڈلس نے کہا تھا کہ یہ وہ فوج ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے، جو ہمارے اتحادی ہو سکتی ہے، وہ دن اور آج کا دن، وہ تو امریکہ کے دانشور، امریکہ کے عہدیداران یہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ان کو جب پاکستان میں کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ فوج کے جرنیلوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو اب باجوہ کی باقیات بیٹھی ہوئی ہیں جی ایچ کیو میں، یہ تو پوری طرح سے امریکہ کے غلام ہیں۔ میں ایگری کی سر آپ سے، مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے، کل نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا،
ایک دنیا وہاں پہ آئی, ٹھیک ہے, اب انڈرمائن کوئی بھی دنیا کسی وہاں کو پر کر سکتا لائی ہے. گئی. یہ تو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں. مگر سر وہ کون لوگ تھے, کیوں آئے, کیا پیسے کی خاطر بکی؟ بی آپ کی عوام ہی جب ٹھیک نہیں ہے. بی یہ تو سوچو, زمینی حقائق کو تو دیکھو کہ تمہارے عوام کی اکثریت آج بھی ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اور جو تمہاری نام نہاد اشرافیہ ہے اس کا منشور یہی ہے, اس کا پروگرام یہی ہے کہ پاکستان کو پڑھے لکھے متوسط طبقے سے تو خالی کروا دیا جائے. اور آج کل میں نے حقائق جو اعداد و شمار دیکھے ہیں تو پچھلے 12 مہینے میں 4.5 لاکھ ہنرمند تعلیم یافتہ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک. سر وہ تو صدا سے جا رہے ہیں. وہ نہیں, اب انڈیا سے آج سے ہم سے 100 سال پہلے سے لوگ برطانیہ میں, یہاں آسٹریلیا میں لے جائے گئے تھے. نہیں وہ جو کلونیل دور میں سیٹل ہوئے لوگ بے شمار نہیں, لوگ, ان کو تو لے جایا گیا تھا برطانیہ کے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے. آپ کو میں کراس کرنے کی جرت میری نہیں ہے, مگر اگر آپ کینیڈا کی صورتحال بھی دیکھیں تو کینیڈا از گوئنگ تھرو اے ہیوج برین ڈرین. آپ کو پتا ہوگا, چاہے وہ نرسز ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, دے آر لیونگ کینیڈا اینڈ دے آر گوئنگ ٹو امریکہ. سیم وے پاکستان سے, بیکاز ڈالر از اسٹرانگر, میں آپ ہم سارے ان ملکوں میں آ کے بیٹھے تو اب لوگوں میں شعور زیادہ, اس لیے زیادہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. شعور اس کو آپ صرف معاشی وجوہات ہیں. ایگزیکٹلی سر, معاشی وجوہات ہیں. لیکن مگر کینیڈا سے بھی مائگریشن بہت ہے امریکہ کی طرف. وہ تو معاشی وجوہ ہے نا. پاکستان سے بھی معاشی وہ کینیڈا کے نظام ریاست سے تو غیر مطمئن نہیں ہے. چلیے سر, آپ اگر کینیڈا کے نظام ریاست پہ آتے ہیں تو میں نظام ریاست پہ بھی آپ سے بات کر لیتی ہوں. یہ کینیڈا کی آج کی خبر ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ وہ جو آپ کی ہیملٹن کی جو تھیں مس جامع, ٹھیک ہے, MPP سارا جامع کو NDP نے کاکس سے ریموو کر دیا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل اور پیلسٹائن کے کامنٹس دیے تھے. ٹورنٹو کی میئر ہماری جو اولیویا چاو, انہوں نے کنڈیم کیا ہے پرو پیلسٹائن پروٹیسٹس دیٹ ٹارگیٹڈ جوئش اونڈ ریسٹورنٹ. غلط ہے, ایبسولوٹلی رانگ ہے, مگر دونوں طرف سزا ہونی چاہیے. وی شوڈ لیو ایز کینیڈینز ٹوگیدر. تو سر یہ تو مطلب جس کو جو ناپسند ہے وہ تو دنیا کے حصے میں مغرب کا بیانیہ ہے بیوی. وہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے عالم مغرب نے مسلمانوں کی جو بھی جہادی تنظیمیں ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, جو اپنی آزادی چھیننا چاہتی ہیں, واپس لینا چاہتی ہیں, وہ سب دہشت گرد ہیں. یہ بیانیہ تو 9/11 کے بعد سے شروع ہوا ہے. اس وقت تمہیں یاد ہوگا کہ جارج ڈبلیو بش نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ دس از another crusade. اور یہ بات آج کی نہیں ہے. میں کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ 1917 میں جب فلسطین پر قبضہ کیا ہے برطانوی افواج نے, تو برطانوی فوج کا سالار تھا جنرل ایڈمنڈ ایلنبی, اور اس نے یروشلم میں داخل ہونے کے بعد کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ صلاح الدین وی ہیو کم بیک. تو یہی تو میں کہتا ہوں. میں کل بھی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں, لیکن یورپینز نے, سفید اقوام نے اس تاریخ کو یاد رکھا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اب دیکھو نا, امریکہ کا صدر یہ کہے کہ بڑے فخر سے یہ کہے کہ میں زائنسٹ ہوں. امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ یہ کہے کہ میں اسرائیل جو آیا ہوں تو وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت میں نہیں آیا بلکہ ایک یہودی کی حیثیت میں آیا. تو یہ تو کیونکہ انہوں نے کہا نا میرے گرینڈ پیرنٹس نے پرائس پے کی تھی جو جب تب ہولوکاسٹ. لیکن اگر کوئی مسلمان وزیر خارجہ اس طرح کا بیان دیتا تو مغربی دنیا پوری اس پر اس مسلم فنڈامنٹلسٹ کی چھاپ لگا دیتی.
यहाँ मगरिब में किसी ने एंथनी ब्लिंकन से ये सवाल किया कि तुमने क्यों अपने आप को यहूदी कहा? मैं इस तनाज़र में अब पाकिस्तान और मिडल ईस्ट को आपसे आखिरी क्वेश्चन करते हुए कंपेयर करवाऊंगी। मैं नालायक शागिर्द हूँ इस साल से कि अमेरिका के शिप्स फौरी तौर पर पहुँच जाते हैं उन पानियों में, मेडिटेरेनियन रोम में, ठीक है, वहाँ पे पहुँच गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विच इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन विजिटेड हिमसेल्फ, पहले उनका सेक्रेटरी स्टेट, फिर वो, और फिर तो पहली बार तारीख में ये बरतानिया जिसने सेटल किया था। फ्रांस अभी तक कुछ नहीं गया, मैं आई डोंट नो वो अभी तक क्यों नहीं गए वहाँ पे। फ्रांस का रवैया अभी तक क्यों नहीं गए? फ्रांस का रवैया इस मामले में मगरिब के तमाम इत्तेहादियों के मुकाबले में मियाना रवीश। सर सेटल करने वालों में से फ्रांस पेश था जब सेटल हुए था ना, जब इसराइल को सेटल किया था, तो दिस वाज फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने इसराइल को वहाँ सेटल किया था। अच्छा, अब अमेरिका के जहाज़ वहाँ पर मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने यमन के जो रॉकेट्स फायर हुए उन पर अटैक भी किया। सारे के सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनको सांप सूंघ के गया हुआ है। नन ऑफ देम डू यू थिंक कि अब वो तेल की कीमत वाला हाल 73 वाला होगा या नहीं, तेल की कीमत स्टेबल रहेगी? हिम्मत नहीं। वो मैं किसी प्रोग्राम में कह रहा था अभी 2 दिन पहले, अब वो पाकिस्तान का जो पहला थिंक टैंक है जिसमें मुझे काम करने का फ़ख्र हासिल है, एजाज़ हासिल है। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने के बाद उसी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में रिसर्च ऑफिसर की हैसियत से काम कर चुका हूँ। वहाँ उन्होंने एक सेमिनार किया था, वो कराची के वक्त से 4 बजे सपहर था, मेरे सुबह के 7 बजे थे। मुझे ऑनलाइन उन्होंने लिया, वो 2 घंटे तक प्रोग्राम चला। तो मैं यही कह रहा था कि 1973 में जो तेल ऑयल एम्बार्गो लगाया था, वो लगाने वाले थे किंग फैसल, और उन्होंने ये ऐलान किया था, मगर मरवा भी तो उसके 6 महीने बाद गया ना उनको। वही तो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम उन ताकतों को सज़ा देना चाहते हैं जिन्होंने इसराइल की हिमायत की है। उसके बाद ये वो ज़माना था जबकि $1 1 आउंस सोने के बराबर $1 की कीमत थी, और ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। साहब के कहने पे वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता था तेल को, वो तो आज भी कहा जाता है, मगर उसको मरवा दिया, उसकी सजा बहुत क्या हुआ था? वही तो हुआ था। उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर, और हेनरी किसिंजर ने ये कहा था कि ये जो ऑयल एम्बार्गो है ये तो हमारी मगरबी मईशतों को तबाह कर देगा, ये हमारे ख़िलाफ़ इट्स अ वेंडेटा, ये हमारे ख़िलाफ़ एक मुंतक़माना कार्रवाई है। और फिर उसके बाद हेनरी किसिंजर ने अपना एक मंशूर बनाया जो किताबों में, हालात हाज़रा की किताबों में वो कहलाता है हेनरी किसिंजर डॉक्ट्रिन। वो डॉक्ट्रिन क्या था? उसका लुब-ए-लुबाब ये था कि ये अरबों में इत्तेहाद है, अब हमें इस इत्तेहाद को ख़त्म करना है। और पहला निशाना उसका अरब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना मिस्र में 1978 में अनवर सादात ने कैंप डेविड का मुआहदा किया इसराइल के साथ, जिसके तहत उन्होंने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। ये जो 2 बरस शाह सादात को नोबेल प्राइज़ दिया, और अनवर सादात को वो तो नोबेल प्राइज़, वो तो इसराइल के वज़ीर आज़म को मिला था, अमन का नोबेल प्राइज़। लेकिन उससे पहले एक और कार्रवाई हो चुकी थी, और वो जिसका तुम तस्करा कर रही थी कि ऑयल एम्बार्गो के 2 साल बाद 1975 में किंग फैसल को उनके ही अपने भतीजे के हाथों कत्ल करवा दिया गया।
تو مغرب اور نے یہ بھتیجا جو تھا پھر اس کے بعد امریکہ آ کے رکتا ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ CIA کا ایجنٹ۔ امریکہ اس سے پہلے رہا تھا، نہیں اس کے بعد بھی، ارے بیوی اس کو تو سر قلم کر دیا گیا تھا اس کے ایک ہفتے کے بعد، مگر خیال کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ پہلے امریکہ میں رہا تھا اور وہاں پہ وہ CIA کا ایجنٹ بنا تھا۔ CIA نے اس سے اسی طرح سے تو کام لیا تھا کہ وہ اس کو استعمال کیا اپنے ہی چچا کو قتل کروانے کے لیے۔ تو امریکہ نے، سامراجیوں نے ایک نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آج اب مجھ سے یہ بہت سوال ہوتا ہے کہ اب عرب وہ اپنی تیل کی طاقت استعمال کریں گے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک عبرت کی مثال قائم کر چکے ہیں۔ سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی جب رشیا کی اور یوکرین کی جنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ تم کی تیل کی ایکسٹریکشن اور کرو، سعودی عربیہ اسٹوڈ اپ ود رشیا، انہوں نے اپنی تیل کی وہ بڑھایا نہیں، وہ تو کھڑے ہی ہوئے تھے نا، تجارتی منفعت تھی، لیکن آئل ایمبارگو لگانا بہت بڑا اقدام ہوگا، اس کی ہمت نہیں ہوگی کبھی۔ عرب اب یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں بی بی، ان کی تاریخ تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو برطانیہ نے اپنی سہولت کے لیے ساری ریاستیں بنائی ہیں۔ پہلے کوئی کویت کا وجود نہیں تھا، پہلے قطر کا وجود نہیں تھا، پہلے متحدہ عرب امارات کا وجود نہیں تھا۔ بحرین پر تو ایران کی سے حکومت ہوتی تھی، ایران کی ملکیت تھی۔ تو یہ تو سارے نجد کے صحرا سے یہ سارے خاندان پیدا کیے گئے ہیں جو آج کویت میں حکمرانی کر رہے ہیں، قطر میں حکمرانی کر رہے ہیں، بحرین میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے مصر کا ذکر کیا، اور بلکہ آٹمنز کے گرنے پہ جتنی سازشی جال بچھے تھے اس میں بھی ایجپٹ نے بہت رول پلے کیا تھا، جو آٹمنز کے جال بچھے تھے، آٹمنز کے خلاف جال بچھائے ہاں گئے نا، تھے۔ آٹمنز کے خلاف، میرا بھی کہنے کا یہی مقصد آٹمنز ہے، کے خلاف جال بچھائے گئے That's تھے۔ what I'm saying۔ وہ تو حجاز، سعودی عرب جو آج کہلاتا ہے سعودی عرب، شریف کا نام آیا تھا، مگر حجاز میں والی ہوا کرتا تھا، عثمانی خلیفہ کی طرف سے، اور حجاز کا جو والی تھا 20ویں صدی کے آغاز میں وہ شریف حسین، محمد شریف، یس شریف حسین، جو نہیں سر، اپنا مگر سلسلہ یہ سارے کا سارا جو تانا بانا تھا ایجپٹ سے شروع ہوا تھا، ایجپٹ میں یہ ملا کرتے تھے، ایجپٹ پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول۔ ایجپٹ میں بھی عثمانیوں کی طرف سے والی ہوا کرتا تھا، اور مصر کے جو والی تھے ان کو تو خلافت عثمانیہ نے آل سعود کا سر کچلنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ عبدالعزیز ابن سعود نے تو 1901 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت قائم کرنے کی کارروائی شروع کی تھی، لیکن اس سے پہلے 19ویں صدی میں بھی آل سعود نے حجاز کے خلاف کارروائی کی تھی، جس کا سر کچلنے کے لیے مصر کے والی کو حکم دیا تھا عثمانیوں نے کہ تم جا کے اس بغاوت کا سر کچلو۔ سر مجھے آخر میں بس کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ اسرائیل کا جو ہدف تھا وہ پورا ہوا؟ آگے اس سے پہلے 6 دن 51 دن جنگیں رہیں اور اس کے بعد پھر جنگیں رک گئیں، کیا خیال ہے کہ یہ علاقے واپس چلے جائیں گے ان کے پاس، یا اسرائیل ان کو اپنے پاس رکھے گا؟ اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں جنگ کی صورت؟ وہ تو جو بائیڈن نیتنیاہو کو آگاہ کر چکے ہیں کہ تم غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ دیکھو، اسرائیل کا ہدف یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی ریاست کو صرف یہودیوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جو دنیا آزاد دنیا جو اسرائیل کی تعریف کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل از این اپارتھائڈ اسٹیٹ، وہ جو نسلی برتری کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسرائیل کا قانون تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ دنیا میں کسی کونے میں پیدا ہونے والا یہودی اسرائیل کی شہریت حاصل کر سکتا ہے،
لیکن جو فلسطین کے اصل باشندے تھے جو وہاں ہزاروں سال سے رہتے آئے تھے وہ اپنی ہی سرزمین پر سر وہ بڑی بے دفعہ ہم نے خانمہ ہو بڑی گئے. دفعہ کور کیا، مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ آتے دنوں میں کیا قسمت رہے گی؟ کیا سعودی عرب کنٹریز یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو انٹروین کریں گے؟ کوئی مفاہمت کی گنجائش ہے؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی انٹروین کر سکتا ہے اور جس میں اتنا حوصلہ اتنا جذبہ ہے وہ صرف ایران ہے. باقی کسی اسلامی ملک میں اتنا بوتا نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے. بہت شکریہ. سعودی شہزادے نے اسرائیل اور حماس دونوں پر تنقید کی ہے. اگر آپ بنیامین نتن یاہو کے بارے میں کہتے تو انٹرنیشنل رپورٹ میں بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب بنیامین نتن یاہو اس حصے کو مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. جناب کرامت اللہ والی صاحب وہ آپ کو تو بہت نیتن یاہو کے تو خواب یہی ہے. وہ تو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے فلسطینیوں کو، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. اجازت دیجیے گا. اسٹے ٹیونڈ پلیز.